معذرت کے ساتھ، مگر اس گھر سے اچھی تو اس کے نوکروں کی رہائش ہے۔ مجھے نہیں لگتا اتنے امیر آدمی کا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا ہے۔ بہت جلد وہ جیل سے رہا ہو جائے گا، اور جو پولیس والے اس وقت اس کیس کو حد سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کل کو خود مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جگن کا رنگ اڑ گیا، جلدی سے تاشفین کے تاثرات دیکھنے چاہے اور حیرت ہوئی کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارس اور حسیب کچن میں نہ جانے کیا خسر پھسر کر رہے تھے۔ ممی تو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر ڈیڈی تھوڑے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ تاشفین بڑے تحمل سے گویا ہوا، جی آنٹی، آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے۔ ممی نے اپنے لپسٹک والے لب تکلف سے ذرا پھیلائے۔ تاشفین جگن کے ڈیڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر، کیا آپ کی آج کل حارث سے بات چیت ہوئی؟ ملک میں واپس آ گیا ہے یا نہیں ابھی؟ جگن نے آگے بڑھ کر ممی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ممی نے نئی شکایت کی، اف خدایا، یہاں پہ کس قدر حبس ہے۔ جگن، تم یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ ممی، آپ کو تاشفین کے سامنے اتنی روڈلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابو بھی سن رہے تھے، کیا سوچیں گے؟ مائے فٹ، ان لوگوں کو جو سوچنا ہے وہ سوچے۔ نہ جانے انہوں نے کیا منتر پھونک کر تمہیں اپنا اسیر کیا ہے۔ یہ باہر گلی دیکھ رہی ہو؟ گلی میں ایک بلب تک نہیں ہے۔ 3 دفعہ میرا پاؤں مڑتے مڑتے بچا ہے۔ تمہارا باپ ساتھ نہ ہوتا تو وہاں گر پڑی ہوتی۔ یہ سب چھوڑو، مجھے اس بات کا جواب دو، تم نے ہمیں اس طرح ذلیل کیوں کیا ہے؟ جانتی ہو الماس کی کس قدر انسلٹ ہوئی ہے؟ تم اپنی ہی بہن کو اس طرح سے ڈیگریڈ کیسے کر سکتی ہو؟ جب مجھے پتا چلا تم یہاں ہو، مجھے لگا مذاق ہے، بھلا میری بیٹی اتنی گئی گزری کب سے ہو گئی کہ اس مرد کے پیچھے آ گئی جو اس کو سارے زمانے میں رسوا کر کے آ گیا۔ یہ شخص دودھ سے دھل کر بھی آ جائے تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گی، نہ ہی تمہیں اپنی زندگی یوں برباد کرنے کی اجازت دوں گی۔ تم آج ہمارے ساتھ ہی واپس چل رہی ہو۔ ممی پلیز تاشفین کے لیے ایسے سخت الفاظ کا استعمال نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میری شہزادیوں سی آن بان والی بیٹی اس میلے کچیلے گھر میں عام سی ہاؤس وائف بنی ہوئی ہے۔ میرے خدایا، یہ اپنے بالوں کا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ آخری دفعہ سالون کا چکر کب لگایا تھا؟ تمہارے ہاتھ پیر بھی اپنی اصلی رنگت کھو رہے ہیں۔ میں نے ایک ملٹی ملین کمپنی میں اونچی پوسٹ پر بیٹھ کر لاکھوں کمانے والے کو اپنی لاڈلی بیٹی دی تھی۔ مجھے کیا علم تھا وہ اتنی اچھی جاب چھوڑ کر ایک چھوٹی سی پولیس کی نوکری پہ آ جائے گا۔ اس کی تنخواہ سے تو بس گھر کی دال روٹی چلتی ہوگی۔ میری بیٹی کے معیار کا پیسہ کہاں ہوگا ان کے پاس؟ تم نے مجھے بہت دکھی کیا ہے۔ چلو جان، گھر چلیں۔ ہمارے زمان انکل نے فیروز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، تب تمہاری شادی کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی تم سنبھل جاؤ، تو پھر تمہاری ڈائیورس۔ ممی خدا کے لیے چپ کر جائیں، کیا کیا بولے جا رہی ہیں؟ میں اس کے قریب رہ کر اس کے خلوص کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی ہوں ممی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس وقت تو اس کے حالات اچھے بھلے ہیں، پر اگر وہ مجھے کسی جھونپڑی میں رکھتا، فرش پہ سلاتا، روکھی سوکھی کھانے کو دیتا، میں تب بھی اس کے ساتھ رہ لیتی، کیونکہ اب میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور محبت اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ وہ بڑا خوش شکل مرد ہے، بلکہ میں اس سے محبت اس لیے کرتی ہوں ممی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اپنی ذات کو پسے پش ڈال دیتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، وہ اس گھر کا کفیل ہے، مگر اس کی مجال نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لے یا ان کی کسی بات کو رد کر دے۔ ممی، مجھے تاشفین میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تم پریکٹیکل زندگی کو رومانٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری اتنی پڑھی لکھی بیٹی عام جاہل عورتوں والی وجوہات پیش کر رہی ہے۔ کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو کیا ان کو بھی اسی ڈربے میں رکھو گی؟ چلو پولیس کی نوکری سے اچھا کما لے گا، ترقی ہو جائے گی، پھر بھی یہ جو 4 جونکیں اس کو لپٹی ہوئی ہیں، ان سے تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ممی پلیز ایسے مت بولیں، جن کو آپ جونکیں کہہ رہی ہیں وہ مجھے اپنی جان سے پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا آپ کا ایک ایک حرف میرے دل پہ وار کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہونا۔ آپ پہلی دفعہ میرے گھر پہ آئی ہیں، اپنی خدمت کا موقع تک نہیں دیا، اور یوں جلی جلی سنانے بیٹھ گئی ہیں۔ میں یہاں مزید نہیں روک سکتی، تمہیں سمجھانے کو آئی تھی، مگر تمہاری تو عقل ماری گئی ہے۔ رہ لو چند ماہ، اور جب سر سے عشق کا بھوت اتر جائے اور اصل زندگی کی ضروریات اور سہولتوں کی یاد ستانے لگے تو گھر واپس آ جانا۔
اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی، جگن کو جیسے کسی نے باندھ دیا ہو۔ ممی جانے پہ تلی ہوئی تھی، ڈیڈ کی بھی ایک نہ سنی۔ وہ کمرے میں جگن کے پاس آئے جو اداس چہرہ لیے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کی طرف سے ٹینشن نہیں لینی، تمہیں تو علم ہے تمہاری ممی الواس کی کتنی سنتی ہے، اور اس وقت الماس بہت غصے میں ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، تم دل پر مت لینا، تمہاری یہ دنیا بالکل پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے جگن کی پیشانی چومی اور چلے گئے، موٹے موٹے آنسو گرنے پہ آئے تو گرتے چلے گئے۔ وہ اپنی ساس کی ساری گفتگو سن چکا تھا، پھر بھی اس نے دل پہ جبر کر کے مہمانوں کو گلی کے اینڈ تک چھوڑا، پھر لمبے لمبے ڈھگ برتا واپس گھر آیا تھا۔ روح سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھا، باہر جاتے وقت اندر سے ابھرنے والی ایک سسکی بتا گئی تھی کہ وہ رو رہی ہے، اور تاشفین کی جیسے جان پہ بن آئی۔ فارس، حسیب اور عباس اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائی کو آتا دیکھ کر تینوں کمرے سے کھسک گئے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے جگن بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور جگن کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر اس کے چہرے سے ہٹائے۔ دل پہ گھونسا لگا، اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا، آنکھیں بند تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جگن آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تو آنسو نئے سرے سے شروع ہو گئے۔ وہ نرمی سے دھیمے لہجے میں بولا، اس وقت میری ایک بات مان سکتی ہو؟ آنسوؤں کے دوران جگن نے اس بات میں سر ہلایا، رونا بند کر دو پلیز، اگر کہو گی تو میں اگلا پورا ہفتہ گھر پہ گزار لوں گا۔ گھر پہ رہنا آسان ہے مگر تمہیں روتے دیکھنا مشکل ہے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے کی بائیں جانب اشارہ کیا، تمہیں دکھی دیکھ کر یہاں پہ بے چینی ہو رہی ہے۔ جگن روتے ہوئے بولی، ممی تمہیں ناپسند کرتی ہیں تو پھر کیا ہوا، میں نے کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے، میں نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس سے زیادہ کی تو مجھے چاہت ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے تم سے الگ کرنا چاہتی ہے، چاہنے دو، ان کے چاہنے سے کیا ہونا ہے۔ نرم ہاتھوں سے اس نے جگن کے آنسو صاف کر دیے۔ کس بات کا دکھ ہوا ہے؟ جگن نے کسی بچے کی طرح اپنی آستین پہ ناک رگڑی۔ وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی اور پانی تک پیے بغیر چلی گئی ہیں، کیا ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے جگن کی پونی سے نکل آنے والی لٹیں اس کے چہرے پر سے ہٹائیں، شہادت کی انگلی کی پشت سے اس کی گال سے ہلاتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہے، ماں باپ کبھی کبھار تلخ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، بس تم محسوس زیادہ کر گئی ہو۔ مجھے یقین ہے جب اگلی دفعہ وہ تم سے ملنے آئیں گی تو زیادہ دیر رکیں گی۔ ایک بات کنفرم ہے کہ وہ تم سے اپنے انداز میں ہی صحیح مگر بہرحال بہت محبت کرتی ہیں۔ تاشفین، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر الماس آپی نے میری یہاں آمد کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ کبھی میرے اور ممی کے تعلقات کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گی۔ کیا ہم اب دوسروں کے بارے میں بات کرنا بند کر سکتے ہیں؟ تمہارے لیے چھٹی کی تھی مگر لوگوں سے ملتے ملاتے گزر گئی، چلو کہیں ڈنر پہ چلے۔ ڈنر پہ نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ پیسے میں دے دوں گا، تم مت دینا، پر جانے سے انکار تو نہ کرو۔ جگن نے اس کے سینے پہ ہتھیلی رکھی، آپ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کسی اور دن کر سکتے ہیں مگر آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تاشفین، آج نگو کی یمائیوں ہے، اس کو کہہ دو تم مصروف ہو۔ ایسے ہی کہہ دوں، میری اکلوتی نئی دوست ہے، اس کی شادی کا ایک فنکشن بھی مس نہیں کروں گی، ہاں چاہے شوہر یہاں تمہیں مس کر کر کے مرغا بن جائے۔ اس کی مثال پہ جگن کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ کیا کسی نے تمہیں کبھی بتایا ہے؟ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آنکھ میں آ جانے والی نمی کو دوپٹے کے پہلو میں جذب کرتے ہوئے بولی، کیا؟ یہی کہ تم ہنستی اچھی لگتی ہو، ابھی آپ نے بتا دیا نا، اب یاد رکھوں گی۔ ارے مجھے خیال کیوں نہیں رہا، آپ کو تو بخار ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ سے ٹمپریچر محسوس کیا، بلکہ اب بھی ہے، لیٹ جائے میں دوا دیتی ہوں۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سارا دن وقفے وقفے سے سوتا رہا ہوں، اس وقت دوبارہ بیمار بن کر بیڈ پر لیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر تم اپنا تقریب میں جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہوئے میرا ساتھ دیتی ہو تو میں آرام کر لیتا ہوں، نہیں تو باہر کہیں بیٹھ کر ہوا کھانا پسند کروں گا۔ چلیں ایسے ہی صحیح، آپ پہلے دوا کھا لیں اور پھر ہوا کھائیں، یا پھر ڈنر کے لیے پکی حلیم، آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر میز پہ رکھی دواؤں کو جانچتے ہوئے ایک دم پلٹ کر مسکرائی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، مسکراہٹ کی وجہ پوچھی، کیا ہوا؟ شکریہ کہنا چاہ رہی ہوں، اس لیے میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے۔ کچھ دیر پہلے زندگی اداس لگ رہی تھی، اب کیسی لگ رہی ہے؟ وہ آسودگی سے مسکرائی اور بولی، خوبصورت۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیا۔
او تواڈی خیر، یہ نقاب پوش کون ہے؟ فارس فون سننے کے لیے باہر آیا تھا۔ اب واپس اندر کی جانب جاتے ہوئے پیلے، ہرے اور گلابی رنگ کے امتزاج سے بنے سوٹ پہ بڑا سا گلابی دوپٹہ اوڑے دو شیزہ کو دیکھا جس نے چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ فارس جانتا تھا کون ہے، اس لیے چپ نہ رہ سکا۔ اس کے سوال سے فٹ سے نرگس کی جانب سے دھمکی موصول ہوئی۔ اونٹ کی گردن والے، بتائے دے رہی ہوں، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، چاہے جتنا مرضی زور لگا لو۔ اچھا جی، اتنی نوازش کس چکر میں کی جا رہی ہے؟ بلکڑ شاہ، تم نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے میری مائیوں کی کھچڑی کھائی، اب بھول بھی گئے ہو؟ میں خوش فہمیاں کیوں پالتی ہو کوشلیہ دیوی؟ وہ کھچڑی میں نے اپنی جگری یار کی کھائی ہے۔ یہ کوشلیہ دیوی کس کو بولا تم نے؟ ساؤتھ افریقہ کے بندر؟ اور پپو کب سے تمہارا جگری یار ہو گیا؟ میرے حسن سے جل جل کر آج تمہارا یہ حال ہو گیا کہ میک اپ میں بھی چڑیل کی چلیڑ ہی رگ رہی ہو۔ بیچارہ پپو، دیکھا تم نے آج کیسا روپ آیا ہے اس پہ؟ اے بھائی کو بیچارہ مت بولو، تو اور کیا راجہ اندر بولوں؟ او بھائی، تم میرے ساتھ سر کیوں کھپا رہے ہو؟ اچھا، اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ چلو آؤ، ٹپے کا مقابلہ ہو جائے۔ نہ بھائی، آج میرا پردہ ہے۔ مر گئی گڈی پٹولیاں ہاتھوں، پردہ اس سے کرنا جس کے نام کی مائیوں بیٹھی ہو۔ بھی یہ نخرے چھوڑ کر آ جاؤ، رونق لگائیں، پھر نہ کہنا تمہاری شادی پہ ہم نے سوگ نہیں منایا۔ تیرے منہ میں خاک، مردہ جب بھی بولے گا کفن پھاڑ کر ہی بولے گا۔ پھوپھی، یہ اتنی بوتنی نے آخر میک اپ تھوپا ہے جو منہ یوں چھپائے پھر رہی ہے؟ عقل کے اندھے، میں نے میک اپ نہیں کیا، مائیوں بیٹھی ہوں۔ مائیوں میں پردہ کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ اب سکون ہے؟ فارس نے سنگھ کی جانب جاتی نرگس کی کلائی پکڑی اور اس کے کوسنوں دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے لا کر اس کو ڈھولکی بجانے والے گروپ کے درمیان بٹھا دیا۔ اماں، اپنے اس بے لگام بھتیجے کو سمجھا لو، بلا اپنی شادی پہ کون گاتا ہے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے یا سولی چڑھ رہی ہو؟ تو ہر چیز سے دل چڑھ گیا، آرام سے بیٹھی رہو اور چلیں چچی صفیہ، آپ ڈھولکی بجائیں۔ چچی صفیہ محلے میں ہونے والی ہر شادی میں ڈھولکی بجانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایسا جادو تھا کہ کسی اور کے ہاتھ سے بجی ڈھولکی کسی کو پسند نہ آتی تھی۔ ڈھولکی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی جیسے زندہ ہو جاتی تھی اور دل چرا دینے والی دھن نکلتی، خاص کر جیسے جیسے ٹپا ہوتا ویسے ہی ڈھولکی کا انداز بدلتا۔ جگن تو ایک دم مبہوت ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ جی صفیہ ڈھولکی بجانے کے ساتھ ساتھ گا رہی تھی، او ہو تسی آئے ہوتے جانا نا۔ 3 دفعہ ایک ہی لائن دہرانے کے بعد انہوں نے بیٹ تیز کر دی اور 2 دفعہ دہرایا، اسی پاویں پھول جائیے۔ جیسے ہی اگلا مصرع بولنا شروع کیا، بیٹ پھر بدل دی، ہو ساڈا پیار بھلانا نا۔ چلو نرگس، اب اپنی باری دو، جی صفیہ نے کہا تو مجبوراً نرگس کو میدان میں آنا پڑا۔ ہو کوئی روٹی اتے قیمہ ہے، تسی ساڑے سڑ دے ہو، ساڈا پرسوں ولیمہ ہے۔ نرگس کے پہلے ہی ٹپے پہ حاضرین ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ فارس خواتین کے درمیان سر پہ دوپٹہ لے کر بیٹھ گیا، ہنسی کے فوارے پھر سے چھوٹ گئے، جبکہ فارس ٹپے کا جواب دیتے ہوئے بولا، تھالی وچ 5 ناکھاں، ماں دیے گول گپیے، تینوں مجمے چ کی آکھاں۔ چچی صفیہ نے ہنسی کی زیادتی سے ڈھولکی بجانی چھوڑ کر فارس کے کندھے پہ ایک ہاتھ رسید کیا۔ نرگس نے اپنے پیر سے جوتی اتار کر اس کو دکھائی اور بولی، آسمانی 7 تارے، وے آسمانی 7 تارے، اسا منڈا او لینا جڑا سیرے وچوں اکھ مارے۔ دوسری جانب فارس نے بھی فوراً جواب دیا، آسمانی 7 تارے، اسا کڑی او لینی جڑی لہنگے وچوں لت مارے۔ پورے 2-3 منٹ تک تو لگاتار ہنسی کا دورہ چلتا رہا۔ خواتین کو فارس کی یہی باتیں اس کا دیوانہ بناتی تھی، محفل میں جان ڈال دیتا تھا۔ کبھی کوئی اچھی بات نہ کرنا، لو مجھے نگی صاحبہ کہہ رہی ہیں جیسے خود کو ہر ماہ 2 کتابیں اقوال زریں کی چھپتی ہیں۔ اب آگے جواب نہیں آ رہا تو یوں چڑھائی کر دو۔ نرگس غصہ کر پھر سے بولی، ٹپیاں دی دے واری، میں کڑی لور شہر دی، ٹپیاں تو نہ ہاری۔ فارس جواب میں بولا، او کوئی چمٹا اگ جوگا، نہ سانو آپ رکھیا ای نہ رکھیا ای جگ جوگا۔ نرگس نے گایا، کوٹھے تے آ مائیا، ملنا ای تے مل آ کے، نہیں تے خسماں نو کھا مائیا۔ گگن پہلے تو ان کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، مگر ایک دم سے نگی کی شادی کا سوچ کر دل نہ جانے کیوں اداس سا ہو گیا۔ فارس بولا، کی لینا ہے متراں تو، ملن تے آ جاواں، ڈر لگدا ہے چھتراں تو۔
भी प्यार भरी नजरों से फारस को देख रही थी। साथ साथ बाकी खवातीन भी बारी देती गई और महफिल बड़ी देर तक जमी रही। आखिर में चची सफिया ने ढोलकी एक साइड पे कर दी और फारस के सर हो गई। लो टप्पे बहुत हो गए फारस, अब जरा डांस तो करो। मुझे क्या कतरीना कैफ समझा हुआ है? हाईवे ओ कौन है कटरीना शटरीना? भला तुम कब से इतने नखरीले हो गए? चल मेरा पुत्र सोना, सब भंगड़ा डालो। अच्छा मेरी माँ की सहेली, एक तुम्हारी खुशी को मैं ये सब कर लेता हूँ। ये बता दे, मुझ पे वार कर देने को जेब में पैसे लेकर आई हैं? नरगिस की जुबान कैसे काबू में रहती? भला आदतें भी कभी बदली हैं? वो बोली, पैसों की क्या जरूरत है, हर मेहमान के पास जूती का जोड़ा मौजूद है, बस सर सलामत रहे। चुप करके बैठी रहो, बड़े गोटे शोटे लगाकर सूट पहना हुआ है, कहीं गर्दन वगैरह ना तुड़वा लेना। शोदा इंसान आ गया अपनी औकात पे। फारस तमाम खवातीन को गुस्से से मुखातिब करके बोला, खबरदार जो आप में से कोई जनानी इसकी रुस्ती के वक्त रोई, बल्कि सारे लोग शुक्राने के नवाफल अदा कीजिएगा, हमारी जान छूटी, अब मोहल्ले में सुकून ही सुकून हुआ करेगा। तुम लोग फिर शुरू हो गए, चलो हसीब गाना लगाओ ताकि ये जंग यही खत्म हो जाए। हसीब ने जुगन के कहने पर इसी वक्त पप्पू के ऑडियो सिस्टम का बटन दबा दिया। सिस्टम चौंका फोन के साथ कनेक्ट था, इसलिए सबसे ऊपर मौजूद ऑडियो का शोर गूंज गया, जो कि एक तेज बीट का पंजाबी गाना था। फारस बगैर झिझके छलांग मारकर खड़ा हुआ, दोनों बाजू को ऊपर उठाए और बड़े महाराना अंदाज में नाचने लगा। सारा दिन बैठा रहंदा, रात तेरी मलनी, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, ਨੀ ਪੋ ਪਾਲੇ ਠਰਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ तू लाट नीरी आग दी, ते पूछने तो डरदा ए गब्बरू। फारस अपने साथ पप्पू को लड़की की जगह खींच लाया, अपने कंधे पे पड़ा दुपट्टा उतार कर पप्पू के सर पे दिया, जिसको पप्पू ने शर्माते हुए दांतों में दबाकर फारस को धक्का मारकर खुद से दूर किया, जो हंसता हुआ फिर से पप्पू के पास आकर गुरुकार के साथ साथ गाने लगा। तेरी दीद विच बिल्लो लग गईयां अखियां, बंद दरवाजे विच रहिंदियां न डकियां, ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਮਰਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, ਨੂਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਤਰਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਲਾਟ ਨੀਰੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂ, नी प्यार तेनू करदा ए गब्बरू। पप्पू बिल्कुल लड़कियों जैसी चाल बनाकर भरपूर एक्टिंग कर रहा था। फारस को छोड़ सारी आवाम हंसी से लोट पोट हो रही थी। अगला गाना अबरारुल हक का शुरू हुआ। प्रीतो में नव्या कर ले, पप्पू बोला है ले। फारस हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नी बेबे ना सला कर ले, पीतो में नव्या कर ले। ताशफीन शोर की आवाज सुनकर इधर को आ गया था। अब दरवाजे में ही चंद सेकंड रुककर अंदर का हाल देखा और जुगन से आंख मिलते ही उसको आने का इशारा करके बाहर निकल गया।